أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. یہ قرآن کریم کی آیت، اس میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر ہے. تحقیق کے یعنی لقد، یہ بات بالکل سچ ہے. لقد کے معنی یہ ہے تحقیق، یہ بات بالکل سچ ہے، حقیقی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب بطور رسول بنا کر بھیجا تھا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تمہارا. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر اندیشہ رکھتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب کا. اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرو گے، اللہ کی پرستش نہیں کرو گے، ایک بڑے دن میں، بڑا دن یعنی یوم قیامت میں تم کو سخت عذاب کا اللہ مزہ چکھائے گی. اور میں نذیر ہوں، مجھ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، بطور شفقت میں تم کو ڈراتا ہوں، لہٰذا تم ڈرو اور اللہ کی پرستش کرو. لقد بعثنا نوحا الی قومہ، تحقیق کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی بعثت کی ان کے قوم کی جانب، لیدعوہم الی توحید اللہ سبحانہ و اخلاص العبادت لہ، تاکہ وہ اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دے اللہ کے ایک ہونے کی جانب، اور خالص اللہ کی وہ لوگ عبادت کرے، اس بات کی وہ دعوت دے. فقال، چنانچہ نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ وحدہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واخضعوا لہ بالطاعہ، اور اطاعت کر کے اس کے سامنے جھک جاؤ، یعنی ہر چیز اللہ کے لیے ہونا چاہیے. واخضعوا لہ بالطاعہ، اطاعت کے ذریعے اس کے لیے ہو جاؤ، اس کے سامنے جھک جاؤ. یعنی کہ ہمارا جینا مرنا، ہماری عبادتیں، ہماری نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہونا چاہیے. جب مومن اسلام قبول کرتا ہے، جب مسلمان ہوتا ہے، تو مسلمان ہونے کے بعد پھر اللہ کے سوا اس کا جینا مرنا کسی اور کے لیے نہیں ہوتا، اللہ ہی کے لیے ہوا. اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم، مسلم ہو جاؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں مسلمان ہو گیا دونوں جہاں کے پروردگار کے لیے، یعنی میں نے تسلیم کر لیا کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں. تو فوراً اعلان کرنے لگایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے ابراہیم، جب تم نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے لیے تم مسلم بن گئے، تو اب اس بات کا اعلان کرو ان صلاتی، کہ میری نماز، و نسکی، میری تمام عبادتیں، محیای و مماتی، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں. اب میں جیوں گا مروں گا، عبادتیں، نماز سب اللہ کے لیے. اخلاص العبادت لہ، اللہ ہی کے لیے عبادت ہونی چاہیے، اور اطاعت کے ذریعے اللہ کے سامنے جھک جاؤ. لیس لکم من الہ یستحق العبادت غیرہ جل وعلا، اللہ کے علاوہ عبادت کا کون مستحق ہے؟ مجھ کو بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کی عبادت کی جا سکتی. فاخلصوا لہ العبادہ، چنانچہ اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرو. فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، وبقیتم علی عبادت اوثانکم، اور تم بتوں کی عبادت کرو گے، پتھروں کی عبادت کرو گے، اور اس کے اوپر ثابت قدم رہو گے، یعنی کہ میرے کہنے کے بعد بھی تم میری مانو گے نہیں، سنو گے نہیں، اللہ رب العزت کی جانب رجوع نہیں کرو گے. فإننی اخاف ان یحل علیکم عذاب یوم یعظم فیہ بلاؤکم، میں تم پر ایسے دن، جس دن میں عذاب انتہائی عظیم ہوگا، یعظم فیہ بلاؤکم، تمہارے اوپر جو بھی بلا اس دن میں داخل ہوں گی، یا جو بھی عذاب تم کو دیا جائے گا،
وہ بہت دردناک عذاب ہوگا اور وہ تمہارے لیے بالکل حلال ہو جائے گا۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ وہو یوم القیامہ، وہ یوم قیامت۔ بس یوم قیامت میں تم کو سخت ترین عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ قال الملأ من قومہ، تو ان کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے، رؤساء نے، وزراء نے، دانشوروں نے، عقل مند نے، عمراء نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح تو کھلی گمراہی میں، یعنی جو ہدایت کی دعوت دے رہا ہے، جو بشیر ہے، جو نذیر ہے، جو اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ عمراء، یہ رؤساء، یہ وزراء نوح علیہ السلام کو ہی کہہ رہے کہ تو ہی گمراہی میں۔ قال له سادتهم وكبراؤهم انا لنعتقد یا نوح انك في ضلال بین عن طریق الصواب، اے نوح ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ تو کھلی گمراہی میں ہے، سیدھے راستے سے ہم ہٹے ہوئے نہیں ہیں بلکہ سیدھے راستے سے تو ہٹا ہوا۔ کیونکہ جب آدمی کے دل و دماغ پر اللہ کی نافرمانی جم جاتی ہے بالکل وضاحت کے ساتھ، تو اس سامنے اس کو حق بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اور حق بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ خود قرآن آ کے بیان کر رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے انتہائی شفقت کے ساتھ، انتہائی نرمی کے ساتھ جواب دیا، یا قوم لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رب العالمین کی جانب سے رسول ہوں، فرستادہ ہوں، پیغمبر ہوں، بطور قاصد کہ تمہارے پاس آیا ہوں اور تم کو ایک اچھی بات بتلاتا ہوں، اور میں کسی بھی مسئلے میں گمراہی میں نہیں ہوں۔ ابلغکم ما ارسلت بہ من ربی، اور وہ بات میں تم کو پہنچاتا ہوں جو بات مجھ کو میرے رب نے بتائی ہے۔ وانصح لکم محذرا لکم من عذاب اللہ ومبشرا بثوابہ، اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، تم کو نصیحت کرتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور اللہ کے عذاب سے تم کو ڈراتا ہوں، اور اللہ کے ثواب کی تم کو بشارت دیتا ہوں۔ وعالم من شریعتہ ما لا تعلمون، اور اللہ کی جو شریعت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب کیا تم کو یہ بات تعجب میں ڈالنے والی ہے کہ تم ہی میں سے ایک آدمی کے اوپر اللہ نے وحی نازل کی تاکہ وہ آدمی تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈرو، اور شاید کہ اگر تم ڈرو گے تو اللہ تم پر رحم کر دے؟ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، نبی تو بشر ہی ہوتے ہیں۔ فکذبوہ، یہ تمام دعوت کے باوجود، نصیحت کے باوجود، خیر خواہی کے باوجود، ہمدردی کے باوجود، غم گساری کے باوجود، ان کی قوم نے ان کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا۔ تم ہی گمراہ ہو، تم ہی بدماش ہو، تم کہاں سے آئے؟ اور لوگ تو مالداروں کی پیروی کرتے ہیں، لوگ تو رؤساء کی پیروی کرتے ہیں، نبی کو کون مانے گا؟ نبی تو غریب ہے، نبی کے پاس بادشاہت نہیں، نبی کے پاس حکومت نہیں، نبی کے پاس حکمت کی باتیں ہوتی ہے، حکومت نہیں ہوتی۔ مانے نہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، انہوں نے جو گمراہ تھے وہ تو عذاب علیم میں پڑ گئے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، ان لوگوں کو نجات دی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے کشتی میں۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا پانی کے اندر جنہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِيمٍ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اندھی قوم تھی۔ کون سی قوم تھی؟ اندھی قوم۔ اندھی بولے تو ایسا نہیں کہ ان کو نہیں دکھتا تھا، دکھتا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا عُمْيَ الْقُلُوبِ عَنْ رُؤْيَةِ الْحَقِّ، ان کے دل اندھے ہو چکے تھے، ان کے دل کبھی حق بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے۔ اندھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں تھی، آنکھیں تو تھی، دیکھ بھی رہے تھے۔ لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ لہذا جن کے دل اندھے ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتی۔ تو اندھی قوم، معلوم یہ ہوا کہ دعوت لوگوں کو دینا اور لوگوں کو خیر کی جانب بلانا یہ انبیاء علیہ السلام کا ایک بڑا عمل رہا۔ اور لوگوں کو انفرادی دعوت دو یا اجتماعی دعوت دو یا کسی بھی شعبے سے آپ دعوت دو،
دعوت دینا بہرحال ایک بڑا عمل ہے. ہم اگر نماز کو آئے تو ہمارے ساتھ 3-4 لوگوں کو نماز کو لائے، یہ بھی دعوت. اور پھر دعوت دینے میں آدمی کو ان تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے بیٹے بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک، نماز کو قائم کر. واصبر علی ما اصابک. دیکھو یہ 3 کام بڑے مشکل ہیں. ایک تو نماز پڑھ لینا بڑا مشکل کام ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہی نماز پڑھے گا، ہر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. دوسرا بھلائی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں تو ہی گمراہ ہے. نوح علیہ السلام کو لوگوں نے گمراہ کہہ دیا. نوح علیہ السلام وقت کے نبی ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، اس کے باوجود کہا کہ تو ہی گمراہی میں. اس پر صبر کرنا. واصبر علی ما اصابک. دیکھو جب تم بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے تو لوگ تم کو جھٹلائیں گے، برا بھلا کہیں گے، گالی گلوچ کریں گے. بعض لوگ مار بھی دیتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں کی مار کھائی. اس پر صبر کرنا. ان ذالک من عزم الامور. بہت جگر گردے کا کام. یہ سب کام بہت جگر گردے کے. ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ کے مخصوص بندے جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے نمازوں کو قائم بھی کرتے ہیں، بھلائی کا حکم بھی دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. نوح علیہ السلام کی بات پوری ہو گئی. آگے قوم عاد کا ذکر ہے. پورا ہی کرنا اچھا.